बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और आज की खबर, सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद से ही है, रेड जोन से है। शाहराह दस्तूर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट है। वहाँ पे आज फैसला हुआ है पंजाब की वज़ारत आला का। निगरान वज़ीर आला पंजाब हस्बे मामूल मोहसिन नकवी साहब को मुकर्रर कर दिया गया है। और ये एक ऐसी खबर थी जो कि किसी भी सूरत में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि 4-5 रोज़ से यही खबर गर्दिश कर रही थी। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक कैंपेन भी चलाई जा रही थी, मुहिम भी चलाई जा रही थी मोहसिन नकवी साहब के हक़ में, क्योंकि इस बात का 100% हर किसी को यकीन था कि मोहसिन नकवी साहब ही निगरान वज़ीर आला पंजाब होंगे, और ऐसा ही हुआ। और इस बात का भी पहले से इल्म था पंजाब में कि निगरान वज़ीर आला के लिए ना ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज के दरमियान इत्तफाक हो सकेगा, और ना ही पार्लिमानी कमेटी के दरमियान इत्तफाक होगा। और बिल आखिर ये मामला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के पास, और वहाँ से जो नाम आएगा वो होगा मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही करीबी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अजीज़। लेकिन ये जो पिछले दिनों रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसमें चौधरी फैमिली जो तकसीम हुई, चौधरी बरादरान, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही जो हैं वो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो डालते हैं मोहसिन नकवी साहब पे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का जो सियासी वाबस्तगी है या ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, वो जर्नलिस्ट हैं। पहले वो CNN से वाबस्ता रहे, और उसके बाद आजकल वो तवील अरसे से पहले सिटी 42 और अब आजकल भी TV चैनल को रन कर रहे हैं। और उनका शुमार जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही करीबी हलकों में होता है। जब जरदारी साहब सदर ममलकत थे तो ईवान सदर में अक्सर वक्त मोहसिन नकवी साहब का गुजरता था। मिजाज के अतबार से इंतहाई नफीस आदमी हैं, लेकिन बहुत गहरे आदमी हैं, और बहुत ही अपना काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो मुकर्रर हो गए हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब। और उनके हलफ, और एक बात बता दूं कि उनका फ़ैसला जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे किया गया है, यानी कि तमाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया मुत्तफ़िक़ा तौर पे। किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ सामने नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस मुतवक्के फ़ैसले को रद्द कर चुकी है, और जैसे ही फ़ैसला आया तो चौधरी फवाद चौधरी साहब ने और PTI के दीगर रहनुमाओं ने इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया, और ये बताया कि ये पंजाब में या तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, और दूसरा जो टास्क दिया गया है वो है पसंद के नताइज हासिल करने का पंजाब में। इसलिए मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है या करवाया गया है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान किया है, जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, अब से कुछ देर बाद उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो गई है, और मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब आ जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। इस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, और ये फ़ैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इलेक्शन शफाफ हो सकें। अब मोहसिन नकवी साहब से पहले नजम सेठी साहब 2013 के इंतखाबात में नजम सेठी साहब मुकर्रर हुए थे निगरान वज़ीर आला, और उनको उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वो नॉमिनी थे, PMLN के मुस्लिम लीग नवाज़ के नजम सेठी साहब। और उसके बाद फिर हमने देखा भी कि उनके दौर में 35 पंक्चर्स की कहानी सामने आई, और 35 पंक्चर्स का मतलब था कि 35 सीटें, और वो एक अच्छा खासा पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे चीज़ें सामने आती रहीं। फिर नजम सेठी साहब को उसके बाद PCB का चेयरमैन भी बनाया गया, और आजकल भी वो PCB के चेयरमैन हैं। 2018 में निगरान वज़ीर आला थे डॉक्टर हामिद हसन अस्करी साहब। उनको भी लोग समझ रहे हैं कि शायद वो जर्नलिस्ट थे। नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सियासियात के वो उस्ताद रह चुके हैं। चूँकि मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ और मेरे भी उस्ताद हैं, इसलिए वो उनको कम अज़ कम आप इस कैटेगरी में ना लेके आएँ। वो बहुत ही ईमानदार, दयानतदार और पढ़े लिखी शख्सियत हैं, और उनसे अगर आप
علیحدگی میں ملیں، آف دا ریکارڈ گفتگو کریں، تو وہ بتا دیں گے کہ جو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن عام انتخابات جو ہوتے ہیں، اس میں نگرانوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اگر الیکشن نکالنا ہے، الیکشن میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں نگرانوں کا عمل دخل کم ہوتا ہے، لیکن زیادہ عمل دخل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پہنچنے کے لیے، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو راولپنڈی سے ہوتے ہوئے آنا چاہیے، اور راولپنڈی سے ہوئے بغیر آپ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام آباد کا جو جغرافیائی حدود ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے۔ کسی بھی سائڈ سے آئیں گے تو آپ کو پنڈی ڈویژن کی حدود سے پالا پڑے گا، اور کسی بھی طرف سے، خیبر پختونخوا کی طرف سے آئیں، سندھ کی طرف سے آئیں، پنجاب کی طرف سے آئیں، بلوچستان کی طرف سے آئیں، تو پنڈی سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے مسلسل، اور آنے والے دنوں میں یہ لڑائی مزید بڑھ جائے گی اور یہ جنگ مزید پھیلے گی۔ اب آئینی، قانونی، عدالتی جنگ ہوگی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ وہی ہے اور وہی رہے گا، اور ان کی باتیں کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک درست بھی ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی صاحب ہی نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے وہ احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ اس وقت بھی موجود ہیں، تو وہ ایک اچھی چوائس تھی اگر چیف الیکشن کمشنر امپارشلٹی کو دیکھتے، کیونکہ محسن نقوی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے، ان کی وابستگی ہے زرداری صاحب کے ساتھ۔ اور ایک اور بھی محسن نقوی صاحب کی اپائنٹمنٹ سے یہ بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے وہ زرداری صاحب نے دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور دوسرا نام عہد چیمہ کا وہ دیا تھا مسلم لیگ نواز نے، شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ابھی معاون خصوصی بھی ہیں، تو اس لیے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو نامینی ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس سے ایک اور بھی تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ پنجاب میں اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے اس کا پورشن تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، اور عام انتخابات کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ میں نے ایک ویلاگ کروا چکا ہوں کہ نگران جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ ہوں جو وہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں اور کس حد تک انٹرفیئر کر سکتے ہیں، کیا کیا فوائد پہنچا سکتے ہیں، تو وہ میرا پچھلا ویلاگ ہے ایک موجود ہے، وہ سن لیجئے گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور باقی ہمارے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب جو 2018 میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ان کی بھی گفتگو سن لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بہت ساری باتوں کا تو انہیں علم ہی نہیں ہوتا تھا، اور ان سے بالا ہی چیزیں ہو جاتی تھیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے صرف کتابوں میں پڑھتا تھا، اور 2018 میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ کون ہینڈل کرتا ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں کس نے ہینڈل کرنے ہیں، اور ایک اور بھی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، اور وہ ہے کہ اب عام انتخابات، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو 100% یقین ہے کہ انتخابات اب جنرل الیکشن ہوں گے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تقریباً 80 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہیں، اور 55 اور جن کا نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے وہ بھی ہوگا، اور اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر عام انتخابات کی طرف ہی بڑھا جائے گا۔ اور یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا لنگر آن ہو جائے، یعنی کہ لینتھی، اس کا ٹینیور جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، لینتھی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہی آپ ملک میں عام انتخابات دیکھ سکیں۔ تو یہ کہ نیا کھیل شروع ہو چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، 14 جماعتی اتحاد، اور اب لڑائی ہوگی، قانون جنگ ہوگی نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر پہ۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوا، آپ نے خیبر پختونخوا پہ یہ چیز نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا میں یہ آرام سے پرامن طور پہ ہو گیا تھا، وہاں پہ یہ لڑائی نہیں ہوئی۔
اور اب پنجاب میں دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کا ورکرز اجلاس ہوا ہے، اور اس ورکر اجلاس میں جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور متحدہ قومی موومنٹ نے، سب نے مسترد کر دیا ہے. اور اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے، لیکن میئر کراچی کے لیے جو جوڑ توڑ کا عمل وہاں پہ شروع ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی ہے اور ان سے مدد مانگی ہے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی تذکرہ ہوا. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، اگر ان دونوں کا اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر تو میئر کراچی جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب ہوں گے، اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا اتحاد، تو پھر میئر کراچی جو ہے اس کا پیپلز پارٹی پہ وہ لے جائے گی تیسری بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے. تو یہ دیکھتے ہیں. اور دوسری جانب جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے درمیان ایک نئی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا جی. کیپٹن صفدر صاحب، جاوید لطیف صاحب آ چکے ہیں میدان میں، اور انہوں نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ضروری ہے کہ جو ایک سازش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے، ان کے ذمہ داروں کو، ان کرداروں کو پہلے سزا دی جائے، اور اس کے بعد عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے. پہلے ان لوگوں کا احتساب کیا جائے جنہوں نے 2017 میں سازش کی، اور پاناما کیس کی بات کر رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا، جیل بھجوایا شریف خاندان کو. یہ کیپٹن صفدر صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں جاوید لطیف صاحب بھی، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اب اعلان کر دیا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ لندن میں ہوئی ہے. اس میں اب باجوہ صاحب، اور خاص طور پہ اس میں اب عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب، باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، یہ سارے اکٹھے تھے، اور انہوں نے مل کے، حالانکہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور جب پاناما چل رہا تھا، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود تھے جب پاناما چل رہا تھا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن حالات اب وہی ہوں گے، فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.